السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ جیسے کہ ہم نے تدبر قرآن کی سیریز شروع کی ہے اور آج ہماری فرسٹ کلاس رہے گی اس سلسلے میں۔ جز 1 میں سے کچھ آیت ہم نے سلیکٹ کی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35، 36۔ تو اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں ہمارے لیے کیا عملی پہلو ہے۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی یعنی جز 1 میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج ہم نے ان آیات کو چوز کیا ہے تدبر کرنے کے لیے اور ہمارے لیے اس میں کیا عملی پہلو ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے، ہمیں شرح صدر عطا کرے اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم ہمارے اندر بہترین طریقے سے وہ جذب ہو اور ہمارے اندر عمل میں ڈھلتا چلا جائے، آمین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، جہاں کہیں جاؤ با فراغت جو چاہے کھاؤ، لیکن بس صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی ان کے ارادے کو متزلزل کیا۔ کس چیز سے؟ جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان کو نکلوایا وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے یعنی بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک کے لیے وہاں ٹھکانا ہے، یعنی دنیا میں، یعنی ہم کو بھیجا گیا ہے ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت مقرر تک کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ واپس ہم کو ہماری وہی اصل جگہ جانا ہے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور ان کے لیے حوا کو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ آیات ہم نے اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا اور 2 طرح سے ترجمہ ہم نے دیکھ لیا۔ اس آیت میں غور و فکر اور تدبر ہم کیسے کریں گے؟ جیسے کل ہم نے تدبر کے معنی پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے سے آنا، کسی چیز کو سمجھنا یا نامعلوم چیز کو جاننا، معلوم کرنا، اس کے بارے میں شعور اور ادراک ہونا، اس کا احساس ہونا۔ بہت سارے معنی ہم نے پڑھے تھے، اگر کل کا یاد ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دی اور الحمدللہ ہم یہاں پر قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس 1 گھنٹے میں ہم کوشش کریں گے، حالانکہ کسی بھی آیت کا حق 1 گھنٹے میں ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، ہم جانتے ہیں، اور اتنا زیادہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ہم صرف یہاں پر ایک چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے ذہن کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں، مزید اس میں ڈیپ نالج حاصل کریں اور اپنے ذہن پر جا کر تھوڑا سا کلک کریں وہاں پر اور
اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کریں کہ آیا میں اس آیت کے مطابق کہاں تک عمل کر رہی ہوں، یہ آیاتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں تو اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، مجھے اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ آیتیں مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہیں اور ان آیتوں کے مطابق میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں۔ بیسیکلی آج ہم 4 پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ آیت ہمیں جو بتا رہی ہے، ویسے آپ دیکھیں یقین جانیے سلیکٹ کرنا بہت انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت ہی ہمیں اتنے بہترین اسباق یعنی سبق دیتی ہے اور اسے ہم اپنی زندگی کے لیے اتنے بہترین رہنما اصول حاصل کر سکتے ہیں جس کا کوئی بیان نہیں، ہم اسے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب سے مشکل کام ہے آیتوں کو چوز کرنا اور سلیکٹ کرنا کہ آج ہم کون سی آیت اپنے لے لیں۔ جو حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، جیسے کچھ عرصے پہلے ایک اسکالر نے کہا تھا اور افسوس کر کے کہا تھا کہ یقین جانیے کہ آج ہم آخری جنریشن ہے یا ہماری جو اولاد ہے وہ آخری جنریشن ہے جو ایک فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ورنہ آج دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ڈسٹریکٹ کیا گیا جس یونٹ کو، وہ ہے خاندان، ہسبینڈ وائف کا تعلق، ہسبینڈ اور وائف۔ سب سے پہلے جو یہاں ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدی کا لفظ آتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر تھا، یعنی انسان کے لیے بہت بڑا آنر ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی، پھر فرشتوں سے سجدہ کرنے لگایا۔ لیکن وہاں سارے فرشتے تھے، ایک جنت کا ماحول تھا، سب کچھ تھا، لیکن سبحان اللہ ایک مرد کے لیے ایک ساتھی، ایک عورت، ایک بیوی کی کتنی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جانتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فطرت انسانی کیا ہے، کیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے پیئر کے طور پہ، ان کے جوڑے کے طور پہ، ان کے ساتھی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام اکیلے تنہا نہیں رہ سکتے، کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور چاہیے، تو قرآن میں زوج کا لفظ آیا ہے اس کے لیے، جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں اردو میں، اور زوج کے جو اپوزٹ آتا ہے یا زوج سے ملتا جلتا ہی یعنی ایک دوسرا لفظ آتا ہے شف، وہ بھی جوڑے کے لیے آتا ہے، یعنی ساتھی کے لیے۔ تو زوج بمانی بیوی یا مادہ، شوہر یا نر، میاں بیوی یا نر اور مادہ یعنی مذکر مؤنث دونوں مل کر بھی ایک زوج ہیں، اور نر و مادہ یعنی مذکر مؤنث یا میاں بیوی کے ملانے کو زوج کہتے ہیں، یعنی دونوں جب ملتے ہیں تو۔ نکاح کے برعکس زوجہ کا اطلاق ہر اس چیز پر بھی ہوتا ہے جس میں نر اور مادہ کا وجود یا شعور پایا جاتا ہو، جیسے نباتات بھی ہم دیکھتے ہیں، پلانٹس ہم دیکھتے ہیں نا، وہ بھی نر اور مادہ میں ہوتے ہیں، زوج میں ہوتے ہیں۔ تو یعنی زوج کے دو حصے ہوئے، ایک نر اشیاء انہیں ذکرہ کہا جاتا ہے، ذکور اس کی جمع ہے، ذکران بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مادہ یعنی انثى، اناث بھی کہا جاتا ہے۔ پھر زوجہ کے لیے بھی ضروری کہ یعنی جنسی لحاظ سے ان کا ملاپ ہو، یعنی صرف ایک نر اور ایک مادہ۔ قرآن میں یہ لفظ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے زوجہ کا۔ تو زوج یزوج، زاج یزوج، زوجن ملانا، جوڑا بنانا، اس میں ذات ہے، جوڑے کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی کسی چیز کی قسم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ یقیناً یہ تیرے دشمن ہے اور تیرے جوڑے کے لیے بھی، یعنی تم دونوں میاں بیوی کے لیے دشمن ہیں۔ ایک اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم ولک ولزوجک، کہ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو اور ان کو جن کی یہ لوگ بندگی کیا کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ پھر ایک اور آتا ہے لفظ قرآن میں اسی سے ملتا ہے، یعنی اس معنوں میں فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگایا اس میں سے سب سے عمدہ قسم کی چیزیں۔ تو زوجہ یزوجو تزویجاً، کسی کو کسی کا جوڑا بنانا، ساتھی بنانا، جس کو جوڑا بنایا اور جس کا جوڑا بنایا گیا، دونوں مفعول بنفس آئیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، ہم نے جوڑا بنایا آپ کا ان خاتون کو یعنی زینب بنت جحش کو، تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی گناہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ یہ جو زوج کا لفظ ہے، یعنی آپ دیکھیں اس میں ایک انثیٰ یعنی ایک مؤنث اور ایک مذکر آئیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر اس بات کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے، اگر آپ اس قرآن کی اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں گے
اور اس کی ڈیپ نالج میں جائیں گے تو سبحان اللہ آج کل جو ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، اور جو فتنہ آج کل بہت زور و شور پر ہے، اور ایون مسلمانوں میں بھی، یعنی خود مسلمانوں نے اپنی ایسی مساجد الگ بنا لی ہیں. آپ میری بات اگر ہو سکتا تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس بات کی طرف ہے. یعنی ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی، LGBTQ جو بھی ہیں. آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ اتنے واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زوج کی صورت میں پیدا کیا، ایک نر اور ایک مادہ، ایک مؤنث ایک مذکر. یعنی زوج کا کانسیپٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دونوں ایک یعنی اپوزٹ سیکس نہ ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسا بنایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی محبت ڈال دیتا ہے دونوں کے دلوں میں کہ وہ ایک دوسرے کے ہم مزاج بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ دو مختلف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، دو مختلف گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی وجہ سے جو ایک وہ زوجیت میں جب مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکاح کے بندھن میں باندھتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کو. تو اس نکاح کی برکت سے جو آپس میں ان کی جو محبت، یکسوئی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. الحمدللہ. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس بات کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے کہ دو سیم سیکس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، دو سیم سیکس ساتھ میں نہیں رہ سکتے، بلکہ جو زوج کا کانسیپٹ اور لفظ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک نر اور ایک مادہ. اسی سے نسل انسانی کی بقا ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس طرح سے جوڑا پیدا کیا. اگر آپ لوگ دیکھیں گے جب ہم لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامک لٹریچر کا، اور قرآن کی جب ہم ڈیپ نالج میں جاتے ہیں تو جو اجتماعی فسادات کب ہوتے ہیں، یعنی دنیا فساد سے کب بھر جاتی ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے نیک عمل کرنے والے ہوں. سبحان اللہ. ایک اس میں آتا ہے قرآن کی آیت میں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو صرف انہی لوگوں کو مبتلا مصیبت نہ کرے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا. تو جو قوم لوط تھی، قوم لوط کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب ان کا اخلاقی شعور بالکل ختم ہو گیا تھا. ان کے ذہن اور ان کی سوچ میں بہت زیادہ فتور آ گیا تھا، یعنی شیطانی ذہن ان کا بن گیا تھا. بے حیائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ علانیہ مجلسوں اور بازاروں میں فواحش کا ارتکاب کرتے تھے، اور ان کے اندر فواحش کا احساس ہی باقی نہیں رہا تھا. تو اب دیکھیں کہ جب کسی قوم کے اندر ایسی بے حیائی اور فواحش بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہلاک ہونے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. آج ہم ویسٹرن کنٹریز اور ان کا دیکھا دیکھیں آج جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر بھی وہی سیلاب، وہی طوفان اور وہی شیطانی سوچ کار فرما ہم کو نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ ہم کو دیا ہے وہ زوج کا کانسیپٹ ہے، ایک نر اور مادہ. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم الیکٹریسٹی، مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے فزکس کے بارے میں، ویسے میرا کبھی بھی پسندیدہ سبجیکٹ نہیں رہا وہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم اتنی تو سمجھ ہم رکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی پلگ لگاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم وہ پلگ کو کھولتے ہیں تو اس میں دو قسم کے کیبلز ہوتے ہیں نا، ایک پلس کی جگہ ہم اس کو جوڑتے ہیں اور ایک مائنس کی جگہ جوڑتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں کچھ بھول رہی ہوں تو آپ مجھے آپ بتا سکتے ہیں. یعنی ایون الیکٹریسٹی میں بھی آپ دو قسم کے وہ لگاتے ہیں، پلگ میں دو قسم کے کیبل ہوتے ہیں. بیٹری آپ دیکھتے ہیں جب ہم کوئی بھی بیٹری ڈالتے ہیں، کوئی سیل ڈالتے ہیں، جیسے میرے پاس ریکارڈر ہی ہے تو میں ریکارڈر میں جب بیٹری ڈالتی ہوں، سیل ڈالتی ہوں تو ایک طرف پلس ایک طرف مائنس ہوتا ہے نا. اگر آپ دونوں ایک ساتھ پلس کر دیں گے اور دونوں ایک ساتھ مائنس کر دیں گے تو کیا آپ کے پاس لائٹ جلے گی؟ الیکٹریسٹی آئے گی؟ نہیں آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ چیز بلاسٹ ہو جائے، ہے نا. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ نظام رکھا ہے. سبحان اللہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا. ایون پلانٹس کو آپ دیکھ لیجئے، سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہم کو نظر آتی ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. جیسے دن کا جوڑا رات ہے، نر اور مادہ ہے. تو کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی اس کے خاندان سے ہوتی ہے، اس کے یونٹ سے ہوتی ہے، اور وہ یونٹ یعنی یہ خاندان یہ اگر صحیح سلامت رہے تو وہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ترقی کرتی ہے. آپ ہمیشہ جانتے ہوں گے، مطلب میرا جب بھی کوئی لیکچر رہتا ہے تو میں ضرور یہ بات کہتی ہوں کیونکہ خاندان یہ جو ہمارا یونٹ ہے یہ بچا رہنا اور محفوظ رہنا بہت ضروری ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم تم اور تمہاری بیوی، دیکھیں دونوں کا لفظ آئے گا. اے آدم اسکن تم رہو، سکون سے رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنت جنت میں.
سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کانسیپٹ کیا دیا ہے کہ ایک مرد اور عورت، یہ دو لوگ مل کر ہی اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر مرد اور مرد رہیں گے یا عورت اور عورت رہیں گی تو فساد پیدا ہوگا زمین میں، اور اس کی وجہ سے زمین ہلاک کر دی جائے گی۔ تو ہمیں کانسیپٹ پہلے یہ دیا گیا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے جوڑا بنتا ہے، ایک زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک خاندان کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارا سب سے زیادہ جو ڈسٹرب اور ڈسٹریکٹ یونٹ ہے وہ یہی خاندان ہے۔ ابھی آئے دن آپ لوگ خود، ہو سکتا مجھ سے زیادہ آپ خبروں میں اپڈیٹ ہو ماشاءاللہ، اسپیشلی یعنی اب تو کہیں کا کوئی فرق نہیں رہا، چاہے ایسٹرن کنٹری ہو، چاہے ویسٹرن کنٹری ہو یا مڈل ایسٹ ہو، ہر جگہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کیا وجوہات ہے وہ تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا جو فیملی یونٹ ہے، جو خاندانی یونٹ ہے، کتنا ڈسٹرب اور ڈسٹریکٹ ہے۔ آئے دن بچوں کی طلاقیں، خلا۔ ابھی کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی، اتنے آئیڈیل طور پر ایک شادی ہوئی تھی، دونوں گھرانے دینی مزاج کے تھے، لیکن 19 ڈیز کے بعد ہی وہ لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ اسی طرح سے بچے پیدا ہونے کے بعد بھی خلا لیا جا رہا ہے، خلا لے رہے ہیں، اور بعض اوقات تو واقعی میں زندگی اتنی ان لوگوں کی اجیرن ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا حل خلا ہی ہے یا طلاق ہی ہے۔ لیکن کیا وجوہات، کیا وجہ ہیں؟ یعنی کیا ہمارے بچوں کے ذہن صحیح نہیں رہے، یا ہمارے خود کے ذہن صحیح نہیں رہے، تربیت صحیح نہیں ملی، یا ماحول کا اثر ہے؟ واللہ عالم کیا ہے وہ ریزن، ہم کبھی بعد میں اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جی، سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے تو ایک بات یہ ہوئی، اس کو پہلے ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایک مرد اور ایک عورت، یعنی آج لیکن مسلمانوں نے آج اپنی مسجدیں بھی الگ بنا لی، خود مسلمانوں میں گیز اور لیزبین وہ الگ بن رہے ہیں۔ وہ ایک تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے سمجھے وہ، اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری امت کو اس سے اور تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، بہت ہی برائی کی طرف جو جا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوگی۔ دوسری طرف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں اور جو ایک ٹھیک ہے ایک مرد اور ایک عورت کا جو صحیح کانسیپٹ رکھتے ہیں، جو صحیح اللہ تعالیٰ نے ہم کو کانسیپٹ دیا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو رہنے کی جگہ ہے، اسکن، اسکان، اسی سے نکلے، اسکان، اسکن، سکون، سب ایک اس سے ہے۔ تو گھر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ سکون ہے، کہ گھر ہوتے کس لیے ہیں؟ سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ جب گھروں میں سکون ہوگا تو باہر بھی سکون ہوگا۔ جب گھروں میں ذہنی اطمینان ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، ایک خوشگوار زندگی ہوگی، اچھی اسٹریس فری لائف ہوگی، تو سبحان اللہ اس کے اثرات باہر بھی نمایاں ہوں گے۔ تو ایک گھر کا پرسکون ہونا کتنا ضروری ہے، ایک گھر میں سکون کا ماحول کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تم سکون سے رہو، لیکن کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو با فراغت کھاؤ۔ غور کریے ذرا، یعنی ہر بات غور کرنے کے قابل ہے، اس میں بہت ہی زیادہ ڈیپ نالج والی آیات ہے کہ تم دونوں با فراغت جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو جاؤ، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی بیڑیاں نہیں ہیں، اور ایون جو کھانا ہے وہ بھی کھاؤ، ہر چیز تمہارے لیے فری ہے، کوئی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس تم دونوں نہ جانا اس درخت کے قریب، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اجازت دے دی، ہر چیز کی، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو رہو، جو دل چاہے کھاؤ، جو چاہے کرو، سب چیز کی آزادی، یعنی 99% چیزیں آپ کو آزادی دے دی گئی، آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں۔ اونلی ون، صرف ایک چیز کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، صرف ایک چیز۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے، پہلا پوائنٹ تھا ہمارا کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق، ہسبینڈ وائف کسی بھی سوسائٹی کی، یعنی خاندان جو ہے وہ سب سے مضبوط یونٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ یعنی کوئی سوسائٹی میں تعمیر اور ترقی ہو نہیں سکتی۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ انسانی فطرت آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ بات، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم تھا کہ کیا ہوگا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھیں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے خود کے ارادے اور اختیار سے میری منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے، یا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر، جو اس کی فطرت ہے نا، الٹ پلٹ ہونے والی دل کی اس کی کیفیت، اس سے مجبور ہو کر اپنے حدود کو کراس کر لیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، یا اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تو تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہوگا، ایز اٹ از ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی آزادی دے دی، صرف ایک چیز منع کی۔ لیکن دیکھیں انسانی فطرت، اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر یہ جو ولا تقربا کا لفظ آ رہا ہے، اس پر غور کریے کہ نہ تم جانا، ولا تقربا،
نہ تم جانا حاضہ شجرہ، اس درخت کے قریب، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ اور میں غور کریں، ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کو وہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، وہی چیز اس کو پرکشش نظر آتی ہے، اور وہی چیز اس کو ٹیمپٹ کرتی ہے، جیسے وہ میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ کی طرح، جس سے اس کو منع کیا گیا ہے اس کا دل ادھر ہی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ، اور مجھے ہمیشہ چھوٹی سی مثالیں کی یاد آتی ہے، جب اکثر کبھی کئی سالوں پہلے کی بات ہے، جب انڈیا میں شاپنگ کرتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ جب دکان والے وہاں انڈیا میں تو ایسا سسٹم ہے نا کہ آپ کو کپڑا سامنے نکال کے بتاتے ہیں دکان والے، شاپ والے، ہے کہ نہیں بتاتے ہیں اسی طرح سے، آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اب آپ کے پڑوس میں بھی کوئی فیملی آ کر بیٹھی ہے، وہ بھی کپڑے پسند کر رہی ہے، اب وہ جو شاپ کیپر ہے، جو کپڑے وہ بازو والوں کو بتاتے ہیں نا، تو آپ کا سارا دل اور سارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ وہ بازو والوں کو بتانے والوں کپڑوں میں، ہے نا۔ یہ ایک نیچرل انسانی فطرت ہے۔ یہ آپ کو تجربہ ہوا کبھی ایسا کہ آپ کے سامنے اس نے کپڑوں کا ڈھیر لا کر رکھا ہوگا بتانے کے لیے، ڈفرینٹ قسم کے جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا سارا دھیان کہاں ہے؟ وہ جو بازو والوں کو بتا رہا ہے، اور آپ کو ان کی بتائی ہوئی چیز ہی زیادہ پسند آتی ہے کہ نہیں؟ پھر اگر آپ شاپنگ کر کے گھر آ جائیں اور آپ کی بہن بھی شاپنگ کر کے آئی ہو یا آپ کے گھر والے شاپنگ کر کے آئے ہوں، آپ کو سامنے والی کی چیز زیادہ پسند آئے گی بنسبت اپنی چیز کے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہ نیچرل ہے، انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ٹیمپٹ بہت جلدی ہوتا ہے، اس کو ایسی چیزوں میں کشش نظر آتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور وہ رک بھی گئے تھے، وہ نہیں جا رہے تھے، لیکن وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے گئے۔ تو انسان کا نفس، اس کی خواہشات، پھر اوپر سے شیطان، یہ سب مل کر انسان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان، یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری اور اطاعت کے لیے، تو یہ تمام چیزیں مل کر اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے کی انسٹرکشنز دیتی رہتی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ کشش رکھتا ہے، یا اس کو کشش محسوس ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ حلال اور حرام کی چیزیں دیکھیں، آپ دیکھیں چند چنندہ گنی چنی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ادروائز ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز کا نام لے کر نہیں بتایا گیا، یعنی جو چیزیں حرام نہیں ہیں باقی وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ اصول الفقہ میں ایک جو رولنگ کہی جاتی ہے وہ ہے کہ کسی چیز کا مباح ہونا، یعنی اس کی اباحت آپ کے لیے، وہ مباح کر دی گئی آپ کے لیے، جب کوئی چیز حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی باقی ساری چیزیں حلال ہے آپ کے لیے، جب پرٹیکولر نام لے کر اس کو حرام نہ کیا گیا ہو تو۔ انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو حرام چیزیں ہیں ہمارے لیے، یا انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جس کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے، جو ہمیں لمٹس بتائی گئی ہیں ہم انسانوں کی، ہم مسلمانوں کی۔ تو ان حدود کو، ان لمٹس کو، ان ناجائز چیزوں کو، ان حرام چیزوں کو ہم انگلیوں پر، فنگر ٹپس پر ہم گن سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج تمام انسانوں کا کیا حال ہے، خود مسلمانوں کا، بڑے بڑے لوگ آج کن چیزوں میں گرفتار ہیں اور کن چیزوں میں مبتلا ہیں، کہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم سوچیں، ہر ایک اپنے اپنے لیول پر سوچے، ہمیں آنکھوں سے ایسی چیز نہیں دیکھنا ہے جو بے حیائی پر مشتمل ہو، ہے نا۔ لیکن آج یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں دیکھ کر ایک طرح سے ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ایک فنگر ٹپ پر ڈپینڈ ہے آپ کے کہ آپ کس ویب سائٹ پر جاتے ہیں، کون سا چینل کلک کرتے ہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ولا تقربا جو کہا گیا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم سب کے لیے نہیں ہے کہ فلاں فلاں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کر دی ہے اس کے قریب نہ جانا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا تھا کہ بس قریب نہ جانا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون جو مومن ہوتا ہے نا، جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب جائے گا تو بہت حد تک چانسز ہیں، پاسبلٹیز میں سے ہے کہ وہ حدود کراس نہ کر لے، وہ لمٹ کراس نہ کر لے۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ حدود سے بھی دور رہو، تم قریب بھی نہ جاؤ ان حدود کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، آپ سوچیں کتنا ہمارے لیے وہ رحیم ہے، شفیق ہے، کتنا ہماری خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی اپنے بندوں کے لیے کیسے اپنے اندر وہ رحم کا جذبہ رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندو تم قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم خود نقصان اٹھاؤ گے، تم خود گھاٹے میں رہو گے، تم خود محروم ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتوں سے۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ ایسی کتنی چیزیں ہیں جہاں میں
جو حدود ہے میں اس کے قریب جاتی ہوں، اس کے قریب جانے سے بھی رک جاتی ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزیں میرے لیے رکھی ہیں، تو کہ میں ان حرام سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس میں سے ایک غیبت بھی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، معاف نہ کرنے کا جذبہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پسند نہیں کرتا ایسی چیزوں کو دیکھنا، ایسی کوالٹیز کو دیکھنا۔ تو کیا میں ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں جو میرے رب کو ناپسند ہے؟ اور اگر اتفاق سے غلطی سے میں چلی بھی گئی تو فوراً کیا میں پلٹ آتی ہوں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے یہ کر لیا، تم چلے گئے اس درخت کے قریب بھی چلے گئے، تو تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ یہ نہ سوچے کہ ظالم ہم بس ایک سمبول ہمارے ذہن میں آتا ہے، ظالم مطلب ظلم کرنے والا۔ ظالم کسی چیز کو اٹھا کر کہیں سے کہیں اور رکھ دینا، جو اس کی جگہ کا حق ہے اس کو وہ جگہ نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ وَضَعَ الشَّيْءَ غَيْرَ مَحَلِّهِ، کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے یعنی آپ دیکھیں جو الیکٹرک ساکٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ ہمیشہ اسی میں انگلی ڈالتا ہے، یا وہیں جاتا ہے، آگ کے پاس چولہا آپ کا چل رہا ہو تو بچہ وہیں بار بار جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ آگ ہے، تو ہم کو بھی یہ بات جاننا چاہیے، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو شعور والے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، وہ ہمارے شخصیت کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ چیزیں ہارمفل ہیں ہمارے لیے وہ، تو ہم کیوں پھر اس کے قریب جائیں؟ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا تھا کہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز قرار دی گئی ہیں اور وہ ہماری انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہ ان انگلیوں پر گنی جانے والی چیزوں سے محفوظ رہیں اور بچے رہیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ 99% چیزیں ہماری دنیا میں ہر چیز حلال ہے الحمدللہ، ہم انجوائے کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ ہمیشہ جنگ میں بھی رہے، مال غنیمت بھی بہت آتا رہا، اور ان کے والد کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ وراثت ملی تھی، بہت زیادہ مالدار تھے ان کے فادر۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری، ہر چیز سے لطف اندوز ہوئے بغیر گناہ کے، گناہ سے بچتے ہوئے، ہر چیز سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی لذتیں نازل کی ہیں، اتاری ہیں، ان سب سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز تمہیں اچھی لگتی ہے تو تم نہ کھاؤ، نہیں، کوئی چیز تمہیں مرغوب ہو، پسند ہو، حلال ہے، وہ ضرور کھاؤ، اپنے اوپر زبردستی ظلم نہ کرو، رہبانیت نہ اختیار کرو کہ اگر پسند ہے تو بھی نہ کھاؤ، اپنے نفس کو مارنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ الحمدللہ ہمارا دین بہت ہی خوبصورت، بہت نیچرل، فطری دین ہے ہمارا، انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے۔ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں انسان کے، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جوڑے ہم نے اس لیے بنائے تھے کہ تم سکون حاصل کرو۔ تو ایک ہسبینڈ وائف کا تعلق جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، سب کچھ، چاہے وہ ذہنی تعلق ہو، اخلاقی تعلق ہو، جسمانی تعلق ہو، جو سکون ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کے ساتھ میں، یعنی جائز طریقے سے جو چیزیں حلال ہمارے لیے کی گئی ہیں، جو سکون اس میں ہے وہ آپ کو حرام ذریعے سے نہیں ملے گا، وہ سکون آپ کو۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں میں کتنا سکون رکھ دیا ہمارے لیے سرور ہے، لذت ہے، خوشیاں ہیں الحمدللہ اس میں۔ تو کیوں پھر ہم ان چیزوں میں جائیں اور کیوں اپنے آپ کو زبردستی ظالموں میں شمار کریں؟ تو غور کریے اور سوچئے اور ایک احتساب کے لیے اپنے لیے وقت نکالیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب لیجیے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب لیا جائے، کہ میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جس سے میں قریب جاتی ہوں اور جس سے میں بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تیسرا جو ہمارا آج کے ان آیتوں کا قابل غور پوائنٹ ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان کو بہلایا، پھسلایا اور اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی بہلا پھسلا کر۔ فَأَزَلَّهُمَا کا جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے۔ زلہ کہتے ہیں متزلزل کر دینا، کسی کو ڈاواں ڈول کر دینا، بہلانا، پھسلانا، اپنے ڈھب پر لے آنا، سامنے والے کو اس طرح سے قائل کرنا کہ وہ آپ کے فیور میں ہو جائے یا آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کو متزلزل کیا ان کے ارادے میں، ان کو بہلایا اور ان کو جھوٹی بات کہہ کر، غلط بات کہہ کر کہ یہ تو تمہیں جو درخت سے روکا گیا ہے نا، دراصل یہ تو تم اگر درخت کا پھل کھا لو گے اس کی وجہ سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو ان کو غلط بات بتا کر اس نے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہ قابل غور ہے۔ تو اس نے ان دونوں کو نکلوایا جہاں وہ تھے۔ کہاں تھے وہ لوگ، آپ مجھے بتائیے، جنت میں تھے کہ جہنم میں تھے؟ آدم اور حوا جنت میں تھے، ہے نا، سبحان اللہ۔
کہ کسی کا دل چاہے گا جنت سے نکلنے کو یا واپس آنے کو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ایسی ہے، کبھی انشاءاللہ ہمارے ٹاپک میں وہ ایک ٹاپک بھی رہے گا آگے چل کر. تو جنت میں تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھیں دنیا میں ہم جو باغات ہیں، کبھی کوئی خوبصورت منظر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، بہت خوبصورت پہاڑی ہو، گرینری ہو، سامنے پانی بہہ رہا ہو، ندیاں بہہ رہی ہوں. ابھی یہاں ہمارے خبر میں جھیل بنی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت جھیل انہوں نے بنائی ہے. ہمیشہ اس جھیل کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل چیزیں رکھی ہیں، یعنی گرینری، خوب اچھی گرین کلر کی گھاس بچھائی گئی ہے، اور پانی کا کٹاؤ اس کو ایسا بنایا گیا، یعنی کچھ ٹیڑھے میڑھے انداز میں. اتنا خوبصورت وہ کٹاؤ ہے پانی کا کہ اس کو دیکھ کر ہی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، اور بار بار اس کو دیکھ کر یقین جانیے یہی احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جنت میں نہریں کیسی ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. تو اس جنت سے واپس آنے کا بھلا کس کو دل چاہے گا؟ کون وہاں سے واپس آنا چاہے گا؟ آدم علیہ السلام خود تو نہیں چاہتے ہوں گے وہاں سے واپس آنا، لیکن شیطان نے دیکھے کیسے ان کو اپنے اس جگہ سے نکلوایا، اتنے خوبصورت مقام سے نکلوایا. اس بات کو محسوس کریں اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ عدوٌ کا لفظ آیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یعنی اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. لیکن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان جنت میں جائے. آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو لگتا ہو دنیا میں ایسے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، اور تو کوئی آپ کا دشمن ہے سمجھے، اور وہ دشمن آپ سے تقاضا کر رہا ہو اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں اچھی جگہ لے جاتا ہوں، لیکن کیا آپ اس پر بھروسہ کر لیں گے، یقین کریں گے اس کی بات پر؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہے گا. بالکل بھروسہ نہیں کریں گے نا. کہ کبھی دشمن کو آپ نے خیر خواہ سمجھا ہے اپنا؟ کبھی نہیں. اس شخص کو تو بے وقوف کہیں گے نا جو دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے. لیکن یہ کیسا ہمارا دشمن ہے جو ہمیں ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ، اور ایون ہم مسلمان بھی، کس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں؟ بجائے اپنے رب کے کہنے پر عمل کریں، بجائے جو ہمارے خیر خواہ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول کو بھیجا الحمدللہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کے بجائے ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ آج زیادہ کس کی چلتی ہے آپ بتائیے؟ پوری دنیا میں آج کس کی زیادہ چل رہی ہے؟ شیطان کی. جگہ جگہ حرام کاموں کا آپ دیکھ رہے ہوں گے اہتمام. پہلے یعنی جو چیزیں واقعی میں خراب تھیں تو اس کو اب ایک شان سمجھ لیا گیا ہے، یعنی فخر کی نشانی سمجھا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو، ہر برائی کو اس طرح سے سمجھا جانے لگا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہی میں دیکھ رہی تھی کہ کتے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے یہاں پر الحمدللہ، اور انڈیا میں بلیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی گھروں میں کسی کے اندر. لیکن اب دونوں جگہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر جگہ جگہ جہاں جاؤ، کارنش پر اب آپ بیٹھنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو پیٹس نظر آئیں گے، کتے اور بلیاں. مجھے تو وہ لفظ بولنا بھی بہت وہ لگتا ہے. خیر بہرحال آپ سوچیں ذرا، ہم جیسے لوگ یعنی جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو کہ ابھی اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، یعنی ہم ابھی ترقی یافتہ نہیں ہیں، ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں، ہم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں. ہمارے یہاں کی آبادی یعنی 50% سے زیادہ، بلکہ 80% سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن کی زندگی گزار رہی ہے، جہاں پر 2 وقت کا کھانا اتنا مشکل ہے. کیا ہم اس بات کے قابل ہو سکتے ہیں، یا یعنی اتنی استطاعت ہے کہ ہم بلیاں پالیں اور ان کے لیے فوڈ ½ کلو چکن روز دے کر آئیں، اور ان کے لیے جو اسپیشل فوڈ آتا ہے بلیوں کا جو بہت مہنگا ملتا ہے مارکیٹ میں، وہ خرید کر لائیں؟ کیا اتنے غریب لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ آسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ اپنی بلیوں کے لیے اتنے 500 اور 1000 روپے کا فوڈ لے کر آئیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک مت جائیے، اتنا آگے مت جائیے، لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ یعنی ایون ہم مسلمان، اور ایون ایک غیر مسلم بھی بھوک سے مر رہا ہے، یہ بیچارہ پریشان ہے، تو کیا ہمارا دل گوارا کرے گا کہ ہماری بلی کو تو ہم 500 روپے کا چکن اور وہ فوڈ ڈالیں اور وہ بیچارے کو مرنے کے لیے ایڑیاں رگڑنے کے لیے چھوڑ دیں؟ تو جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا. شیطان نے ہمیں کیسے بہکاوے میں ڈال دیا، یعنی کیسا ہم جانے انجانے طور پر کیسے کاموں میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ دشمن ہے نا ہمارا، وہ تو ہم کو اس طرح سے انوالو کرے گا ان چیزوں میں،
وہ ہمیں اپنے ڈھب پر لے آئے گا، ہمیں جنت سے نکلوانے کے لیے، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے وہ ہم کو پیچھے کھینچتا جائے گا، وہ ہماری پیچھے سے پیٹھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے اور ہمیں جنت میں جانے سے روک رہا ہے ہر حال میں، لیکن ہم ہیں کہ اسی کی بات مانے جا رہے ہیں، کہتے کہ ہاں بھائی شیطان تم تو ہمارے ماں باپ ہو، تم تو سب کچھ ہو، تم جو کہو گے ہم سب مانیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کو گناہ کر کے نہیں دکھائے گا، بلکہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین خوبصورت کر کے بتا دیے، نکھار کر اور خوبصورت بنا کر بتائے ہیں، جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں نا، زینت۔ تو شیطان گناہوں کو ٹیمپٹ کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح انٹرسٹ آپ دیکھ لیجئے، کتنے آرام سے ہم لون لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے لون پاس کرنا ہے، اتنے آرام سے، جبکہ پیسے پر پیسہ دے کر سود لینا یا سود دینا دونوں بھی حرام ہے، اور یہی اصل سود ہے اصل میں دیکھا جائے تو، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ آرام سے سود سے پیسہ لے کر یا بینک سے لون لے کر چیزیں خریدتے چلے جاتے ہیں، یہ جو ہماری خواہشیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دشمن کی بات مان لینا، کیونکہ شیطان کو سود بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جب سود کی آیت آئی نا، یتخبطہ الشیطان، کہ ان سود لینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہے، خپتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ سوچے ذرا، اسپیشل سود کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ شیطان نے چھو کر ان کو باولا کر دیا ہے۔ تو شیطان چھو رہا ہے آپ کو دن رات، شیطان آپ کو اپنے ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنے حساب سے، اور ہمیں کیا آنکھیں بند کر کے، ہاں شیطان تم تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہو نا، تم تو ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاؤ گے، لہٰذا ہم تمہاری باتیں آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے، آپ غور و فکر کے لیے آپ کو دعوت دے دی گئی ہے۔ آپ ابھی اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہیں، یا جو فضول خرچی میں اور اسراف میں آتی ہیں، جو وقت کے ضیاع، یعنی وقت کو ضائع کرنے میں آتی ہیں، وہ آج ہم کر رہے ہیں ہمارے دشمن کے کہنے کی وجہ سے۔ دشمن کو دشمن تو مانے کم از کم، یعنی اتنا تو ہمارے اندر شعور ہونا، اتنے بھی ہم اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنا لیں، اتنے بھی نادان نہ ہم بن جائیں کہ دشمن کو دشمن بھی نہ سمجھیں، پھر کیا فائدہ ہماری عقل کا۔ تو دشمن کو دشمن تو سمجھے، اور کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ ایک جگہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ عدو کا لفظ استعمال کیا ہے شیطان کے لیے، انسان اور شیطان کے لیے۔ تو اس دشمن کو دشمن مانیں اور دشمن سمجھیں، تاکہ اس کی چالوں سے محفوظ رہ سکیں، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس کی بات مانیں گے بتائیے؟ لازمی طور پہ پھر ہم کہاں جائیں گے، کس کی طرف دیکھیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف ہم آئیں گے، حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج پوری کی پوری ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شبے میں مبتلا کرتے وہی تو گناہ ہے، جو تمہارے دل میں کھٹکے اس سے بھی تم دور رہو۔ تو بہرحال دشمن کو دشمن سمجھیے، تھرڈ پوائنٹ تھا ہمارا، اور لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ بات بھی ہم کو شیطان ہی نے بھلائی ہے اصل میں، لیکن یہ اتنی اہم بات ہے، اور یہ سارا دار و مدار ہماری پوری زندگی کا انحصار اسی بات پر ہے۔ اگر یہ ایک بات اور یہ ایک پوائنٹ ہماری سمجھ میں آ جائے، یہی تو تدبر اور غور و فکر کا نتیجہ ہے، یقین جانیے، کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد اور اس کا اصل ڈیسٹینیشن پتہ چل جائے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ یہاں نہیں، نہیں دنیا میں نہیں، کہیں اور ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر، کسی کے گھر گئے 2-4 دن رہنے کے لیے، کوئی دوسرے شہر میں گئے، وہاں کہیں شادی ہے یا کوئی تقریب جو بھی ہے، بہرحال ملنے کے لیے آپ کے، آپ اپنا جو بیگ کا سامان ہے، کیا آپ وہ گھر والوں سے کہتے کہ بھی تم اپنے سامان ہٹاؤ یہاں سے، میں میرا سامان رکھنا چاہتی ہوں؟ ایسا کبھی ہوا کہ آپ وہ جو وہاں کے رہنے والے، گھر کے رہنے والے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں کہ بھی اپنا سامان ہٹاؤ، پورا کمرہ میرے لیے خالی کر دو، پوری کیبنٹ میرے لیے خالی کر دو، اب میں تو یہیں ٹھکانہ بنا رہی ہوں؟ ایسا ہوتا ہے کبھی بھلا؟ نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے گھر آپ گئی ہیں یہ ان کا گھر ہے، وہ اس گھر کے مالک ہے، وہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، مجھے تو 2-4 دن مل کر کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے نا، ہم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیم یہی رول اپلائی ہوتا ہے ہماری زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اصل ٹھکانہ تو آدم علیہ السلام کا جنت تھا، یہ ہے آدم اور حوا کا اور ان کی پوری ذریت، کہ اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن اب انسان اپنے اعمال سے چاہے تو جنت کو چوز کرے، چاہے تو جہنم کو چوز کرے، اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی گئی۔ لیکن جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فی الارض مستقر و متاع الی حین، مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں یا جائے قرار، جہاں انسان رہتا ہے۔ تو یہاں پر تم کو ٹھہرنا ہے، رہنا تو ہے تم کو دنیا میں، ایسا نہیں کہ رہنا نہیں ہے، کیونکہ اسی دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈ ہے تمہاری آخرت کی زندگی۔ جو کچھ تم یہاں کرو گے اسی کا پھل تم وہاں پاؤ گے، جنت یا دوزخ کی صورت میں۔
تو تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے یہاں پر، ایک جائے قرار ہے تمہارے لیے دنیا میں. دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے بھی جائے قرار ہے اور قبر میں بھی جائے قرار ہے، یعنی ایک وقت مقرر تک کے لیے عالم برزخ. کیونکہ اب نوح علیہ السلام کے وقت کے لوگ جو موت یعنی وفات ہوئی ہوں گی، جن کی جب سے لے کر اب تک وہ قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے. تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے کی ایک جگہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور ایک آخرت میں جانے سے پہلے کی جگہ ہے، یعنی عالم برزخ کی، قبر کی. تو ایک مستقر ہے، متاعن بھی ہے، تمہارے لیے فائدہ اٹھانا، فائدہ برتنا بھی ہے اس دنیا میں الہی ایک وقت مقرر تک. یعنی تم ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج دیے گئے ہو اے میرے بندو. تم اس بات کا خیال رکھو اور اس بات کو ذہن میں تازہ رکھو کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. نہ تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے، نہ ہی تم ہمیشہ عالم برزخ میں رہو گے. ایک دن قبروں سے اٹھ کر تمہیں ہمارے سامنے میدان حشر میں جمع ہونا ہے. تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تم کو تمہاری جو اصل جائے قرار ہے وہ دے دی جائے گی. بھلا کبھی ایسا ہوا کہ مسافر بیچ راستے میں بیٹھ گیا ہو اپنا سامان لے کر کہ اب مجھے تو یہ راستے کے منظر بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اب مجھے تو آگے جانا ہی نہیں ہے. کبھی ٹرین سے اتر کر آپ راستے میں اتر جاتے ہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، حالانکہ وہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ممبئی سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پر ساری پہاڑی علاقے ہیں، بہت خوبصورت پہاڑیاں اور ندیاں، نالے ہیں وہاں پر. تو اتنی گرینری نظر آتی ہے، بہت زیادہ، بہت ہی خوبصورت مقامات نظر آتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہوا کہ آپ نے کہا کہ ٹرین کو روکا ہو اور وہاں سے اتر کر وہیں بیٹھ گئے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں. جی، جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں اتریں گے آپ. تو آج ہم دنیا میں اس دنیا کے خوبصورت مناظر میں کھو کر کیوں دنیا کے بندے بن گئے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ مجھے یہاں اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن آگے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مجھے اپنی اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. یہ تو میری جائے قرار ہے ہی نہیں، مجھے تو یہاں رہنا ہے ہی نہیں. میں نے اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے کیا ڈیکوریشن کیا ہے، اس آخرت کے گھر کو خوبصورت اور خوشنما بنانے کے لیے، وہاں کی لگزریس لائف کے لیے میں نے کیا اعمال تیار کیے ہیں. کیا میں اس دنیا کی زندگی کے لیے جی رہی ہوں یا میں آخرت کے لیے جی رہی ہوں؟ تو واقعی میں آپ دیکھیں کہ یہ بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہم اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے رکے ہیں، اور ایک دن ہمیں یہاں سے بھی لوٹ کر جانا ہے. تو جب ہم کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو یہ عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ آئے، چاہے وہ بڑے بڑے پیغمبر رہے ہوں یا بڑے بڑے بادشاہ رہے ہوں، سب لوٹ کر گئے یا نہیں گئے؟ انہیں سب کی موت واقع ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو ہم بھی دنیا میں، ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا میں، بلکہ ہم کو لوٹ کر جانا ہے. جو ہمارا اصل مقام ہے، جہاں سے ہم کو شیطان نے نکلوایا تھا، جو ہمارا اصل مقام ہے. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے شیطان نے نکلوایا تھا، اور آج ہم کو بھی، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھی شیطان جنت سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کی یہی خواہش ہے کہ کوئی بھی لوگ جنت میں نہ جائے، سب لوگ شرک کریں، گناہ کریں، تاکہ سب جہنم کے مستحق بنیں. کیونکہ وہ تو خود راندہ درگاہ ہوا نا، وہ تو خود لعنت زدہ قرار پایا، اس کو تو اب جنت میں جانا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سب بھی جہنم میں جائیں. اور وہی والا معاملہ ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ شیطان کا معاملہ ہے. تو وہ اپنے ساتھ سب کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کی چالوں کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں کتنی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. اگر ہم تدبر کریں اور تفکر کریں تو ایک ایک آیت میں ہمارے لیے کتنے سبق موجود ہے. سبحان اللہ. ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم تو قرآن کو کتنا اوپری اوپری پڑھتے ہیں نا، اس کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں ہم. تو اس کتاب کو اپنے دل پر محسوس کریں، اس کتاب کو سوز جاں بنا لیں، اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ آیت ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دے رہی ہیں. الحمدللہ ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف، ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم غور و فکر کرو. تو اس قصے آدم اور ابلیس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. ویسے بھی ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کا قصہ اور یہ ابلیس کا واقعہ، اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہم کو ملتے ہیں. بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سیکھنے کے قابل ہیں. لیکن آج جو ہم نے ٹاپک چنا تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کو دشمن تو ہم سمجھیں، اور جو ہسبینڈ وائف کا ایک کانسیپٹ ہم کو دیا گیا ہے، ایک خاندان کا، ایک گھر کا، ایک فیملی کا، جو کسی بھی سوسائٹی کی ترقی جس پر ڈیپینڈ ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خاندان کو بچائیں. یہ یونٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کو بچانے کی کوشش کریں.
ہم اپنے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی صحیح تعلیم و تربیت دیں کہ وہ آگے اپنے زوج کا خیال رکھنے والے بنیں، تاکہ ان کی جو فیملی لائف ہے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش اصل میں اسی پر ہوتا ہے کہ وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور سارے شیطانوں سے خبریں وصول کرتا ہے، رپورٹ وصول کرتا ہے۔ جب ایک شیطان آ کر کہتا ہے، اس کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں اتنی لڑائی جھگڑا کروائی یہاں تک کہ دونوں میں سپریشن ہو گیا، تو وہ اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے اصل میرا جانشین، یعنی جس نے 2 میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ تو اب دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو خراب کر کے۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے دشمن کی چالوں کو ہم سمجھیں، اس فیملی یونٹ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جو شیطان انسان کو لے جانا چاہتا ہے جس طرف، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اپنا رب اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جبکہ شیطان ہم کو ڈر میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی صلاحیت عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کر سکیں اور سمجھ بوجھ سکیں، تاکہ ہمارے اندر یا ہمارے اوپر مزید روشنی کے دروازے کھلیں اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔